بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں، جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد یہ طاقتور جلالی لاڈیلا وظیفہ صرف ایک دن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اتنی مبارک تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب تسبیح ہے، جو بھی سچے دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کو ایسی برکتیں ملتی ہے، ایسی رب کے رحمتوں کا نزول ظہور ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر کو رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ کی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے گی، پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اس کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور ایک ہی دن آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی جب آپ عصر کے نماز سے فارغ ہو جائے تو وہیں بیٹھ کر پڑھیں گے، رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی، دیکھتے ہی دیکھتے اگلے دن نہیں آئے گا، اب یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، دن مکمل نہیں گزرے گا، اب دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسے ہی دولت کی برسات ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موصولہ دار بارش برستی ہے، اس قدر تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح سب سے پہلے سمجھے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنے حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے، ویسے ہی یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس مبارک دن کی فضیلت اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے وعدہ کا دن بنایا ہے، یعنی عید کا دن بنایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسی نایاب غیبی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ لازمی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس مبارک گھڑی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی اسی حالت تشہد میں بیٹھے سب سے پہلے 80 مرتبہ یہ خاص درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کے پاک کی فضیلت اتنی عظیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے نام اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا کرم ہے، صرف چند منٹ کی اس عبادت سے زندگی کے 80 سال کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس کے ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کے اولادین کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں،
تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اب درود پاک 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا ذکر شروع کرنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارہ کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک ہیں، اس کے کہنے سے چھوٹے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور نوکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا، اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم حدیث میں مبارکہ میں موجود ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے، جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نہ تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن آپ نے اس کے 3 تسبیح پڑھنی، یعنی 3 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر کس قدر اللہ تعالیٰ مقام عزت عطا فرمائے گا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں طاقتیں قوتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے تو مانگ، اب جو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث میں مبارکہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلیں حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھنا ہوگا قیامت کے دن جو عمل تولے جائیں گے کلمات پڑھنے کا، اس کو بھی بھر دیتا ہے، اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے، روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا، میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ خود فرماتا اگر تم میرا شکر کرو گے میں تجھے اور بھی عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، دیکھیں آپ نے پانی پیا اللہ کا شکر کریں، روزہ رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں اللہ کی نعمت دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کی بھی آپ نے پوری 3 تسبیح پڑھنی، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ آپ یہ 2 تسبیحات ہو چکی ہیں۔ اب تیسرے آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ تمہارے طرف سے صدقہ ہے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا صدقہ ہے۔ تمہارے طرف سے آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے،
اس اللہ اکبر کو بھی آپ نے پورے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کی تینوں تسبیحات 300 بار مکمل ہو جائیں گے، یعنی 300 بار سبحان اللہ، 300 بار الحمدللہ، 300 بار اللہ اکبر۔ جب آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے پورا عمل کر لیں، تسبیح کو مکمل کر لیں، پھر اللہ پاک کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، غیبی مدد آئے گی۔ یاد رہے، یہ تمام قرآنی کلمات، احادیث کے مبارک الفاظ ہمارے اخلاقی روحانی زندگی کو سنوانے کے لیے بہترین اثاثہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت، سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص رحمتی نصرت اس کے شامل ہو جاتی ہیں، جس سے تمام دنیاوی اخروی معاملات آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز معلومات ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ جزاک